تو پہلے اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے. ایک وہ وسیلہ ہے جو بدعت ہے، ایک وہ وسیلہ ہے جو شرک ہے، اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اور ان دونوں سے پہلے میں وہ وسیلہ بتا دوں جو جائز ہے، جو درست ہے. آپ کسی بھی ایسے شخص کے پاس آتے ہیں جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں، زندہ ہے، موجود ہے، آپ اس سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں. آپ یہاں پہ اس کی ذات کو نہیں، اس کی دعا کو وسیلہ بنا رہے ہیں، اور وہ زندہ ہے، کر سکتا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے اور آپ سے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے، آپ کی دعا کو وسیلہ بناتے تھے، ذات کو نہیں. آپ اپنے والد صاحب سے دعا کا مطالبہ کر سکتے ہیں، کیونکہ والد کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں. تو آپ کے والد صاحب زندہ ہیں، ان سے آپ درخواست کریں کہ آپ کے لیے دعا کریں، یہ ان کی دعا کا وسیلہ ہوا، یہ بالکل ٹھیک ہے. ایسے ہی آپ اللہ رب العزت سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کے وسیلے اور واسطے سے میں دعا کر رہا ہوں کہ مجھے شفا دے دے، یہ بھی ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سے محبت نیک عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نیک عمل کا وسیلہ دینا جائز ہے، درست ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے دلائل آپ جانتے ہیں. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں دلائل کا تذکرہ کروں. غار میں 3 آدمی پھنس گئے تھے، ان تینوں نے اللہ تعالیٰ کو دعا میں اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اور واسطہ دیا تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے. اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دینا، واسطہ دینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، یا کسی صحابی کا، یا کسی بھی ولی کا، یعنی کہ ان کی ذات کا، یا ان کی جا کا، یا ان کے مقام کا. تو یہ چیز جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہاں پہ یہ ذرا بھی نقطہ نوٹ کر لیا جائے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دین اوپر سے نیچے آیا، اللہ سے ہمارے پاس آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے. تو آپ دین کے اوپر سے نیچے آنے میں وسیلہ ہیں اللہ اور اللہ کی مخلوق کے مابین. اور کوئی بھی آدمی آپ پہ ایمان لائے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، آپ کی اتباع کیے بغیر جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا. اور ایک ہے دعا والا وسیلہ، یہ اور چیز ہے. یعنی کہ دین اوپر سے نیچے پہنچا آپ کے وسیلے سے، بالکل ٹھیک، لیکن دعائیں نیچے سے اوپر کو جاتی ہیں آپ کے وسیلے سے، یہ وہ چیز ہے جس میں کوئی چیز بدعت ہے اور کوئی شرک ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ دوں، یا آپ کے مقام کا، یا آپ کی جا کا، یا آپ کے مقام و مرتبہ کا، آپ کی شان و شوکت کا، تو یہ چیز جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے بدعت ہے. حالانکہ آپ کا مقام یہ ہم تسلیم کرتے ہیں، اسے جو تسلیم نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے. آپ کی جا تھی، آپ کو اللہ نے بڑی شان و شوکت دی تھی، بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے، تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن کیا اللہ کو دعا میں وسیلہ دے سکتے ہیں اس چیز کا کہ اے اللہ میں تجھے وسیلہ دیتا ہوں نبی علیہ السلام کی ذات کا، یا آپ کے چہرے کا، یا آپ کی زلفوں کا، یا آپ کی کملی کا، یا آپ کے نالین کا، یا آپ کی عزت کا؟ تو یہ وہ چیز ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ کریں گے تو کیا ہے؟ بدعت ہوگا. یا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں مدینہ پہنچ کے آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے، لیکن آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے، تو یہ عقیدہ رکھنا یہ بھی کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا. اور اب ہم آتے ہیں اس وسیلے کی طرف جو شرک ہے، جو کفر ہے.
جس کے اوپر امام صاحب نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا کسی نیک آدمی کو فوت ہونے کے بعد پکار رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، مجھے اللہ سے بیٹا لے کر دیں، تو آپ بیٹا اللہ سے لینا چاہتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹا اللہ ہی دے سکتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، لیکن آپ اللہ کے نبی کو پکار رہے ہیں فوت ہونے کے بعد، اور یہ دعا ہے، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ آپ ولی کو، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکار رہے ہیں کہ اللہ سے بیٹا لے کر دیں، اللہ سے شفا لے کر دیں، آپ نے ہماری شفاعت کرنی ہے، تو آپ اس کام کے لیے پکار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس دعا میں، اس پکار میں کسی اور کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ تو یہ وسیلہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرکیہ وسیلہ ہو جائے گا جب آپ کسی ولی کو پکار رہے ہیں وسیلے کے نام پہ باقاعدہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اللہ کو واسطہ دیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا، یا آپ کی جا کا، یا آپ کے نالین کا، یا آپ کی زلفوں کا، یا آپ کے چہرے کا، یہ ہے بدعت۔ اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکاریں وسیلے کے نام پہ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ پھر دعا ہے، اور دعا میں کسی اور کو شریک کریں گے تو وہ کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔